کیا فرمایا؟ اصحاب پیغمبر نے بیت اللہ کے غلاف کی حرمت کا خیال کیا ہے، دشمن کا معاف نہیں کیا۔ میں مولانا فضل الرحمان کے جبے کی قدر کرتا ہوں، دشمن کو نیچے چھین لوں گا، نہیں سمجھے؟ میں علامہ حیدری کی دستار کی قدر کرتا ہوں، مماتی کو نیچے سے نکال لوں گا، وہ ٹھیک ہے، تجھے نہیں گزرے تو ٹھیک ہے، غلط ہے، بولتے نہیں تجھے اور ٹھیک ہے نا، ہم تو اصولی کیا کرتے ہیں نا، حیدری ہمارا ہے، مماتی ہمارا نہیں، تو مولانا کی دستار کے نیچے چھوپ میں تجھے باہر نکالوں گا، لیکن مولانا میرے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جبے کے نیچے تم بنا لو، تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، فضل الرحمان ہمارا۔ ناظرین اعلیٰ اتحاد اہل سنت والجماعت، ناظرین اعلیٰ اتحاد اہل سنت والجماعت۔ یہ کہہ رہا تھا بات سمجھو، بات سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا تھا ہم نے اہل بیت پیغمبر کی ازواج کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کے داماد بیٹیاں نواسوں کا اہل بیت مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے، وہ بھی پیغام خدا کا، یہ بھی پیغام خدا، ہم دونوں مانتے ہیں۔ آگے سنو، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر آپ نے موت تک عبادت کرنی ہے۔ نبی نے مکہ میں عبادت کی ہے، ہم نے مانا مدینہ میں عبادت کی ہے، ہم نے مانا پیغمبر نے طائف میں کی ہے، ہم نے مانا پیغمبر نے بدر و احد میں کی ہے، ہم نے مانا پیغمبر نے طائف میں کی ہے، ہم نے مانا پیغمبر اس دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مان رہے تیرا اللہ تیرا پیغمبر دنیا میں نماز پڑھتا ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے مان لیا اللہ پیغمبر دنیا میں نماز پڑھے، ہم نے مانا یہ تو قرآن میں موجود تھا نا، لیکن پیغمبر دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں نماز پڑھتا ہے، قرآن خاموش ہے، اللہ مانے یا نہ مانے پیغمبر بول اٹھے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر اس دنیا میں بھی حیات تھا، پیغمبر قبر میں بھی حیات ہے، پیغمبر نے دنیا میں نماز پڑھی ہے، قرآن میں ہے، پیغمبر قبر میں نماز پڑھتا ہے، قرآن میں ہے، ہم نے پیغمبر کی دنیا کی نماز مانی ہے قرآن کی وجہ سے، یہ آپ کا پیغام ہے، ہم نے پیغمبر کی قبر میں نماز مانی ہے حدیث کی وجہ سے، پیغمبر کا فرمان ہے، رب کا پیغام ہے، ہم نے دونوں کا مانا، دنیا کی عبادت مانی ہے، قرآن میں موجود تھا، قبر کی نماز مانی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ مانتے ہو یہ نہیں دونوں؟ ہم نے یہ بھی مانا، ہم نے وہ بھی مانا، دونوں ماننا، دونوں پیغام پیغمبر اللہ کے ہیں۔ ہاں کہہ دو الانبیاء احیاء، حدیث نہیں ہے، کرو ہم سے بات، کرو بات۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے تو چٹ لکھے، کل کی تاریخ رکھ لو، لمبی چھوڑو، کل کی رکھ لو۔ آج میں جبالپور میں گیا تو نہیں ہوں، کل کی رکھ لو، سبحان اللہ، کسی حدیث پہ رکھ لو، فتح شکست کی بات اس حدیث پہ کر لو۔ تم ہمارے جانے کے بعد جھوٹ بولو گے الانبیاء احیاء فی قبورہم، ابن حجر کہتا ہے صحیح ہے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، علامہ حسنی کہتا ہے صحیح ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں صحیح ہے، امام نووی کہتا ہے صحیح ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کہتا ہے صحیح ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے صحیح ہے، ملا علی قاری کہتا ہے صحیح ہے، تو جاہل کی وجہ سے میں صحیح مانوں نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے پیغمبر کی دنیا کی عبادت مانی ہے قرآن کی وجہ سے، قبر کی عبادت مانی ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، علماء اہل سنت۔ سجدہ کرتے ہوئے مر جائے مردہ، رکوع کی حالت میں جنازہ اٹھ جائے مردہ، طواف کرتے ہوئے روح نکل جائے تو مردہ، لیکن میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جسم کٹ جائے قرآن کہتا ہے زندہ۔ توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے زندہ۔ اللہ جسم کٹ گیا فرمایا زندہ، میدان جنگ میں نکلا جسم کے ٹکڑے بکھر گئے، رب نے فرمایا زندہ۔ اللہ اس پہ ایٹم گرا، جسم کے ذرے بھی نظر نہیں آتے، رب نے کہا زندہ۔ رب قرآن میں کہتے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، نہیں یہ مردہ نہیں ہے، یہ بالکل زندہ ہے۔ اللہ شہید جسم کو تو نہیں کہتے، شہید جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ اللہ لڑنے کے لیے تنہا جسم تو نہیں گیا تھا نا، جسم کے اندر روح بھی موجود تھی۔ اللہ تو نے فرما دیا یہ جو قتل ہوا یہ تو روح قتل ہوئی ہے، تو نے زندہ فرما دیا۔ اللہ روح کہاں گئی؟ قرآن خاموش ہے۔ اللہ روح زندہ ہے، قرآن خاموش ہے۔ جسم زندہ ہے، قرآن بولا ہے، اور روح زندہ ہے، قرآن تو خاموش تھا۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، مسروق تاپی نے کہا
کہا، کہتے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون کے بارے میں، جو رب کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے۔ ہم نے سوال کیا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم نے ہم سے پوچھا، ہم نے پیغمبر سے پوچھا۔ تم نے ہم سے پوچھا، ہم نے، توجہ رکھنا، ہم نے پیغمبر سے پوچھا۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تابیہ تسرع من الجنۃ حیث تشاء وتابیہ الیہا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شہید کی روح بدن سے نکلی ہے، یہ شہید کی روح بدن سے نکلی، سبز پرندے کے پیٹ میں چلی گئی، اور ایک قنادیل یعنی ان کے گھونسلے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، پرندہ اس میں موجود ہے، شہید کی روح اس پرندے کے پیٹ میں موجود ہے، وہ جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے، شہید کی روح جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کر رہی تھی نا۔ اب میں کہتا ہوں شہید جسم اور روح دونوں کا نام تھا نا، رب نے زندہ قرآن میں کہا جسم تو، ارے روح کہاں پر ہے؟ پیغمبر کا فرمان آ گیا جسم زندہ یہاں قبر میں، ارے روح زندہ وہاں جنت میں۔ اللہ نے شہید کے جسم کو زندہ کہہ دیا، قرآن میں موجود تھا، پیغمبر نے روح کو زندہ کہہ دیا، پیغمبر کا فرمان موجود تھا۔ پھر مجھے کہنے دینا ہم نے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے روح کو زندہ کہنا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ کہیں گے جی روح تو وہاں پر ہے نا، میں نے کب کہا یہاں پر ہے؟ میں کیا کروں کہاں پر ہے؟ بولیے کہاں پر ہے؟ اچھا کہتے ہیں جسم یہاں پہ روح وہاں پہ، پھر کیسے زندہ؟ پھر کیسے زندہ؟ میں توجہ رکھنا، قرآن کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ آدمی مر جاتا ہے رب روح لے لیتے ہیں، آدمی سو جاتا ہے رب روح لے لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، آدمی مر گیا تو رب نے روح کو قبضے میں لے لیا، آدمی سو گیا تو روح کو رب نے قبضے میں لے لیا۔ یہ سو کر اٹھا ہے تو اٹھ کر کہتے ہیں حضرت جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ کہتا میرے ابا جی فوت ہو گئے، میں نے رات کو ابا جی سے ملاقات کی ہے۔ بھائی تو جبار پور میں سویا تھا، تیرے ابا جی قبرستان میں تھے، ملاقات تیری کیسے ہو گئی؟ یہ یہاں پہ تھا تو ملاقات کے لیے بدن نہیں گیا، تمہاری روح گئی ہے۔ حضرت جی میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ میں نے رات کو عمرہ کیا ہے، اور تو یہاں سویا ہوا تھا، عمرہ کیسے کر لیا؟ بدن یہاں پہ تھا تو روح نے عمرہ کیا نا، بدن یہاں پہ تھا، روح باپ سے ملی ہے۔ رب کہتے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو رب نے روح کو لے لیا نا۔ توجہ رکھنا، رب نے روح کو لیا، یہ سویا ہوا تھا لیکن سونے والے کا جسم یہاں پہ اور روح مکہ میں، جسم یہاں پہ روح باپ کی ملاقات میں، جسم یہاں پہ اور روح عرش پہ گئی ہے، جسم یہاں پہ روح جنت میں سیر کر رہی ہے، مگر یہ زندہ تھا نا، روح بدن میں نہیں تھی مگر تب بھی زندہ ہے۔ آدمی کو خواب تو آتی ہے، روح جسم یہاں پہ اور روح یہاں پہ نہیں تھی مگر تم نے زندہ مانا۔ کیوں زندہ مانا؟ کہتا ہے جی نفس جو چلتی ہے، کیوں زندہ مانا؟ کہتا ہے جسم حرکت جو کرتا ہے، کیوں زندہ مانا؟ کہتا ہے جی سانس تو لیتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دینا سونے والے کا جسم یہاں پہ اور روح وہاں پہ، تو نے زندہ مانا، تیری آنکھ نے دیکھا شہید کا جسم یہاں پہ اور روح وہاں پہ، ہم نے زندہ مانا۔ قرآن نے کہہ دیا سونے والے کو زندہ مانا مشاہدے کی وجہ سے، اور قبر والے کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمانے کی وجہ سے۔ خواب آتی ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہاں پہ خواب یاد ہے، اتوکاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اتوکاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 آدمی جا رہے تھے، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان، سفر کرتے ہوئے شام کو ایک جگہ پہ پہنچے، تھکے ہوئے تھے، کھانا بھی کم تھا، جو تھا وہ کھا لیا۔ کسی نے مہمان سمجھ کر ایک پلیٹ کھیر دی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آدمی کھائے تو خوب کھائے، 3 کھائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہوگا، ایک کون کھائے؟ مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ رات سو جائیں، رات کو خواب دیکھیں، صبح اٹھ کے اپنی خواب بیان کریں، جس کی خواب اچھی ہو وہ اکیلا کھیر کھائے۔ یہودی صبح اٹھا،
کہ رات کو میں سویا تھا، میرے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام آئے. پہلے بارے تو یہودی کیا نہیں تھی. کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے، مینوں کہندے نے چل میں تینوں کو طور وہاواں. میں کہتی چلو. رات میرے نبی نے مجھے طور کے نظارے کرائے، میں نے سیر کی ہے، بہت اچھی خواب ہے. کیا بات ہے، بھجوا دینا، تو نے ضرور بتانا، میں لے کر آیا. ماشاء اللہ خوش رکھے، میں تو چٹانے پر خوش ہوتا ہوں. میں کھولنا گا پھر انشاءاللہ. درمیان میں اردو نا تمہارے ٹوٹنے شروع میں اخیر میں کھولوں. بڑی اچھی خواب ہے. عیسائی آیا جی، میں رات کو خواب دیکھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، مجھے انہوں نے فرمایا چل میں تجھے بیت المقدس دکھاؤں، چل میں تجھے بیت اللہ دکھاؤں، جہاں میں پیدا ہوا تجھے وہ کھجور دکھاؤں. سیر کرائی. مسلمان سے کہا تو سنا. مسلمان کہتا ہے رات میں سویا تھا، میرے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ آئے تھے، وہ یہودی کو لے گئے سیر کرانے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ عیسائی کو لے گئے، تو پتر اٹھ کے کھیر کھائے. انہوں نے کہا بیٹا تو اٹھ کے کھیر کھائے. کہتا بھائی تمہارے نبی سیر کرا رہے تھے، میرے نبی نے کھیر کرا. خواب بھی بیان کرنی ہے نا. ایک آدمی نے خواب دیکھی نا، کہا پیر صاحب رات کو میں نے خواب دیکھی ہے. پیر صاحب نے کیا کہا خواب دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میری 10 انگلیاں پخانے میں اور آپ کی 10 انگلیاں شہر میں. کہا تم دنیا کے کتے ہو، تمہیں پخانے میں جانا. انہوں نے کہا پیر صاحب ادھی خواب ہوئی، پوری تو سن لو. انہوں نے کہا پوری بتا. کہتے جی میری انگلیاں آپ چاٹتے ہیں، آپ کی میں چاٹتا ہوں. بات تو ٹھیک تھی مرید کی. یہ پیر سے دین لے رہا ہے، پیر سے نظر و نیاز لے رہا ہے. بات تو ٹھیک ہے نا اس کی. خیر میں آپ سے کر رہا تھا، توجہ رکھنا. ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے. توجہ رکھنا. ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا، شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے. اور ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے. جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے، وہ قرآن نہیں مانتا. شہید کی روح کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے، پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا. ہم نے جسم کو بھی مانا، یہ پیغام خدا تھا. ہم نے روح کو بھی زندہ مانا، یہ پیغام خدا تھا. میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ قرآن کہتے ہیں ما قتلوہ ما صلبوہ بل رفعہ اللہ. حضرت عیسیٰ کو یہودیت نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو یہودیت نے سولی پہ نہیں چڑھایا. رب نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. اللہ تو نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ قرآن خاموش تھا. عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قرآن خاموش تھا. میرے پیغمبر بولے ہیں تو نبی نے بول کر فرمایا عیسیٰ آسمان پہ تھا، میں ملاقات کر کے آیا ہوں. میری عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، میری گفتگو ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، مینارے پر آئیں گے، وضو کی حالت میں آئیں گے، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے. اتنے سال زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے. ہم نے عیسیٰ کا آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے. عیسیٰ کا آسمان سے واپس آنا مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے. ہم نے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ رکھا، پیغمبر دنیا میں موجود ہے، پیغمبر نے دنیا میں جانا بھی ہے. ہم نے مان لیا پیغمبر پہ موت آتی ہے. ہم نے مانا یہ قرآن میں تھا آتی ہے، لیکن پیغمبر پہ موت آئی ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اگر کوئی مماتی کہتے خاتم الانبیاء پہ موت آئی ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، میں 1,00,000 روپیہ فی آیت تمہیں انعام دے دوں گا، مگر قرآن پہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر پہ موت آئی ہے. کہتے یہ نبی پہ موت آئی ہے. میں نے کہا کہاں پہ موجود ہے؟ کہتے خطبہ صدیق اکبر پہ موجود ہے کہ پیغمبر پہ موت آئی ہے. میں نے کہا پیغمبر کا دنیا میں رہنا یہ قرآن میں تھا، ہم نے مان لیا پیغمبر دنیا سے چلے گئے. ہم نے مانا کیونکہ صدیق اکبر کا خطبہ جو موجود ہے، ہم نے پیغمبر کو مانا یہ دنیا سے چلے گئے. صحابہ نے کفن جو دے دیا ہم نے مانا
مانا پیغمبر دنیا سے چلے گئے. اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کو دفن جو کر دیا. ہم نے مانا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امام جو بنا ہے. پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ جن صحابہ نے پیغمبر کے جانے کی تصدیق کی ہے ہم نے اس کو بھی مانا. تو جن صحابہ نے پیغمبر کے قبر میں زندہ ہونے کی تصدیق کی ہے ہم نے ان کو بھی تو مانا ہے. امام راضی نے تفسیر کبیر سورۃ الکہف میں لکھا ہے صدیق اکبر نے کہا جب میرا جنازہ اٹھے مجھے یوں دفن نہ کرنا, پیغمبر کے روضے پہ لے جانا, پیغمبر کو سلام دینا, پھر پیغمبر سے اجازت مانگنا, اجازت ملے تو داخل کر دو, نہ ملے داخل نہ کرنا. صدیق کا کیتا پیغمبر کی حیات کا نہیں تھا, وصیت کیوں کی ہے. عمر بن خطاب کا کیتا حیات کا نہیں تھا, وصیت بدلی کیوں نہیں ہے. عثمان و علی رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ حیات کا نہیں تھا, وصیت بدلی کیوں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسئلہ قرآن میں تھا ہم نے مانا یہ پیغام رب کا ہے, مسئلہ حدیث میں تھا ہم نے مانا یہ پیغام رب کا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہمارا پیغمبر اللہ کا پیغام پر ہے, ہمارا پیغمبر اللہ کا قاصد ہے, ہمارا پیغمبر اللہ کا رسول ہے. پیغمبر اللہ کا پیغام لاتے, امت کے نام پہ لاتے. پیغمبر قرآن پڑھ کے دے تو بھی رب کا پیغام ہے, پیغمبر حدیث پڑھ کے دے تو بھی رب کا پیغام ہے. ہم نے سب باتوں کو مانا. شہید کا جسم زندہ تھا مانا قرآن میں ہے, روح کو زندہ مانا حدیث پیغمبر میں ہے. ہم نے دنیا کی عبادت مانی ہے قرآن میں ہے, ہم نے قبر کی عبادت مانی ہے حدیث پیغمبر میں ہے. ہم نے ازواج مطہرات کو آل بیت میں مانا قرآن کی وجہ سے ہے. ہم نے طلاق پیغمبر کی بیٹیوں کو آل بیت مانا حدیث میں ہے. ہم نے عیسیٰ کا آسمان پہ جانا مانا قرآن میں ہے, عیسیٰ کا آسمان سے آنا مانا قرآن میں ہے. قرآن بھی پیغام رب کا, حدیث بھی پیغام رب کا. قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے یا نہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن بھی ماننے کی توفیق دے, اللہ ہم سب کو پیغمبر کا فرمان بھی ماننے کی توفیق دے. یہ دونوں پیغام رب کے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے عقائد کے بارے میں تفصیلی بیان کرنا. یہ چٹ ہے, بعض لوگ چٹ لکھتے ہیں, ان کو چٹ لکھنے کا سلیقہ بھی نہیں. چٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا غلط ہے, فلاں آیت کے خلاف ہے, یہ عقیدہ غلط ہے فلاں حدیث کے خلاف. چٹ کا معنی تو یہ ہوتا ہے اگر آپ میرے موضوع پر چٹ نہیں لکھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرے موضوع پر آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں نا. بے شک مسعود الدین عثمانی کے عقائد تفصیلاً بیان کرنے کے لیے تو تفصیلی وقت چاہیے. مولانا ندیم حیدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, حضرت علامہ حیدری دامت برکاتہ کے شاگرد ہیں. آپ ان سے مسعود الدین عثمانی کے تفصیلی عقائد سنیں اور پڑھیں. خلاصہ ذہن میں یہ رکھ لیں مسعود الدین عثمانی جس قبر میں مردے کو دفن کرتے ہو قبر نہیں مانتا, اور اشاعت و توحید والے بھی اس قبر کو قبر نہیں مانتے. اس ہاں کہتے مانتے ہیں, ہماری بات کرو ان سے. ہاں میری بات سنو, اس قبر میں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے. مسعود الدین عثمانی نہیں مانتا, مماتی بھی نہیں مانتا. اس قبر میں روح لوٹ کر آتی ہے, مسعود الدین عثمانی نہیں مانتا, مماتی بھی نہیں مانتا. پیغمبر اور اولیاء کا وسیلہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد, پیغمبر کا وسیلہ اولیاء کا وسیلہ مسعود الدین عثمانی نہیں مانتا, مماتی بھی. پیغمبر پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, مسعود الدین عثمانی نہیں مانتا, مماتی بھی نہیں مانتا. صلاۃ و سلام پیغمبر کے روزے پہ پڑھو, پیغمبر سنتے ہیں, یہاں سے پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں, مسعود الدین عثمانی نہیں مانتا, مماتی بھی نہیں مانتے. تو دونوں ایک ہی دین ہیں. پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہو حضرت میں نے جرم کیا, اللہ سے میرے گناہ کی معافی مانگی. استشفاء عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کرنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مسعود الدین عثمانی بھی نہیں مانتا, مماتی بھی نہیں مانتا, کوئی فرق نہیں ہے. جو عقائد ان کے وہی عقائد, دونوں ایک جیسے. ممتاز دیوبندی عالم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور عنایت اللہ شاہ بخاری آپ گجرات حیات النبی کے قائل نہیں ہیں. آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ممتاز عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری نہیں ہے، ضیاء اللہ شاہ بخاری دیوبندی بھی نہیں ہے۔ میں تحریر اپنے لیٹر پیڈ پہ دستخط کر کے دے جاتا ہوں، جو پیغمبر کو دنیا والی قبر میں اس دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ نہ مانے وہ دیوبندی نہیں ہے۔ اگر یہاں دیپال پور میں ضیاء اللہ شاہ بخاری کا کوئی نمائندہ موجود ہو، وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری سے دستخط کروا کے لے آئے کہ جو پیغمبر کو دنیا کی قبر میں زندہ مانتا ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، کرواؤ دستخط۔ میں کر کے دیتا ہوں کہ جو زندہ نہیں مانتا دیوبندی، وہ کہہ دے جو زندہ مانتا ہے وہ دیوبندی، جو ہے جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہ مانے وہ دیوبندی نہیں۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کے قبر، پیغمبر کے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھے جو سننے کا قائل نہ ہو دیوبندی، یہاں سے ملائکہ پہنچاتے ہیں جو نہ مانتا ہو دیوبندی۔ میں اپنے دستخط کر لیتا ہوں، ضیاء اللہ شاہ بخاری سے آپ دستخط کروانے توجہ رکھنا، اور جو شخص اس دیپال پور شہر میں ضیاء اللہ شاہ بخاری کا اور میرا مناظرہ طے کروا دے، میں اس طے کروانے والے کو 10,000 انعام دوں گا۔ میری بات سمجھے، یہ میری بات ریکارڈ پر موجود ہے، میں کوئی چھپ کر تو نہیں کہہ رہا نا، ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، اور یہ سی ڈی میں ریکارڈ موجود ہے۔ تم یہ ان تک پہنچاؤ اور کہو وہ یہ بات کیا کر گیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں لکھ کر دیتا ہوں کہ جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں ہے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری لکھ دے جو پیغمبر کو قبر میں زندہ مانتا ہے دیوبندی، لکھ دے، وہ بھی لکھے نا، میں بھی لکھتا ہوں۔ پھر اس پر مناظرے کے لیے آپ ضیاء اللہ شاہ بخاری کو تیار کرو، وہ تیار آپ کر لیں، میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا۔ اگر ضیاء اللہ شاہ بخاری مناظرہ جیت جائے، سالس تم عدالت کا جج طے کرو، میں 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ اتنی آسان بات ہے۔ صبح ان کے نمائندوں سے کہہ دو کہ مولانا الیاس گھمن آئے تھے، چیلنج کر گئے تھے، قبول کر لو، کر لو۔ کتنی آسان سی بات ہے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ بڑا عالم کسے کہتے اور دیوبندی کسے کہتے۔ اہل تشیع بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات آل رسول کے قائل ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ کل کو تمہیں کوئی کہہ دے بھائی تم بھی داڑھی رکھتے ہو، بریلوی بھی رکھتا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھتے کیا خیال ہے؟ تم بھی نماز پڑھتے ہو، مرزائی بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم نے مرزائیوں کو کافر اس وجہ سے نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد اور نبی مانتے ہیں، یہی ہے۔ ہم شیعت کے کفر کی بات اس لیے نہیں کرتے، وہ قبر میں پیغمبر کی حیات کو نہیں مانتے، اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد اوروں کو معصوم مانتے ہیں۔ جو ان سے اختلاف ہے وہ بات کرو نا۔ اگر ایک عقیدہ ہمارا تھا اور انہوں نے ایک بات ٹھیک کہہ کے 10 غلط کی ہیں، ہمارے اختلاف غلط باتوں سے ہے، صحیح باتوں سے۔ اور اگلی بات سنو، یہ تو میں تمہارے دعوے پر بات کر رہا ہوں۔ تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی ہے حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی، اس میں اعتراف شیخ نے یہ کیا ہے اور شیعت کے اس عقیدے پر بات کی ہے کہ شیعہ اس قبر میں عذاب و ثواب کا قائل نہیں ہے، شیعہ اس قبر میں عذاب و ثواب کا قائل ہے۔ اس میں تردید کرتے ہوئے حضرت نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے دلائل میں، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی ہے، اس یہودی کے پاس 2 کھوپڑیاں ہیں، ایک باپ کی اور ایک ماں کی۔ یہودی نے کہا حضرت یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، میرے ماں کی کھوپڑی ہے، دونوں یہودیت پر بنے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا جہنم کا عذاب؟ کہا جہنم کا۔ یہودی نے کہا جی آگ تو گرم ہوتی ہے، میرے باپ کی کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے، عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پتھر دیا
اور پتھر پہ پتھر لیا اور میں ہاتھ لگاؤ، لگا لیا، کہا جی پتھر ٹھنڈا ہے، اس نے کہا جی ٹھنڈا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو رگڑا، کہا اب ہاتھ لگا، کہا جی گرم ہے۔ پھر میں جب آگ تھی تو پہلے ٹھنڈا کیوں تھا؟ آگ تھی تو پہلے ٹھنڈا، اور میں آگ تھی رگڑنے سے پتہ چلا نا، معلوم ہوا اوپر سے چیز ٹھنڈی ہو تو اندر آگ ہو سکتی ہے۔ تیرے باپ کی کھوپڑی اوپر سے اندر ٹھنڈی، اندر سے گرم ہے۔ حضرت شاہ صاحب یہ بھی لکھا ہے، جدید طبقہ کہتا ہے کہ قرآن میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک پرلے درجے کا بیوقوف، جاہل اور گمراہ انسان۔ آپ کو اس لیے یقین نہیں آئے گا کہ تم نے ذاکر نائک کو سنا ہے، ہمیں تم نے سنا ہی نہیں۔ ذاکر نائک کی جمع تفریق تمہیں نظر آتی ہے، اپنے علماء کے دلائل تم نے کبھی سنے جو نہیں۔ ساتھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہودیت کے عالمی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ آپ کو وہ کیا؟ ذاکر نائک سے پوچھا جہاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین اجازت ہے، اور خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمان کا ایک خلیفہ، جب تک ایک خلیفہ نہیں ہوتا وہ خلیفہ اجازت نہیں دیتا تو جہاد نہیں ہے۔ یہودیت کا کام آسان ہوا کہ نہیں؟ بول دیں امریکہ کا آسان ہوا نا؟ کوئی وجہ تو ہے نا؟ ہم دیپال پور کے محلے میں جلسہ کریں تو جتلا سپیکر نہ چلاؤ پرچہ ہے، اور ذاکر نائک 53 اسٹیشن سے تقریر کرے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم میں اس میں کوئی فرق تو ہوگا نا؟ ہمارے اسپیکر کی بھی اجازت نہیں ملتی، وہ 53 چینلوں پہ بیان کرتا ہے، اگر تکلیف ہوتی تو ہم اس کو کبھی نہ آنے دیتے، کوئی وجہ ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ، میں نے ابھی تمہیں بات سمجھائی ہے، توجہ رکھنا، قرآن بھی اللہ کا پیغام، حدیث بھی۔ میں بڑی واضح دلیل دیتا ہوں، بڑی واضح، اس سے آسان دلیل شاید ہی تمہیں دنیا میں ملے، جتنی آسان اور عام فہم دلیل میں نے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، امہات المومنین میں سے 2 مائیں گھر میں ہیں، پیغمبر کی بیویاں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے صحابیہ ہے، توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتجبا عنہ، آپ مجھے دیکھو، تمہیں پھر سمجھ نہیں آنی بات رہ جانا، احتجبا عنہ، اس سے پردہ کرو۔ ازواج مطہرات کیا دیکھ رہی تھی؟ نبینے کو، اور نبینے کا وہ قمیض اتار کر تو نہیں آئی، ننگے بدن تو نہیں، فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ ہو اعمی، کیا یہ اندھا نہیں ہے؟ حضور کا جواب سنو، افعامیہ بان انتما الستما تبصرانی، وہ اندھا ہے کیا تم بھی نبینی ہو، تم نہیں دیکھ رہی؟ پیغمبر کی بیوی نبی نے صحابی کا چہرہ دیکھے تب بھی منع ہے، اور 14 صدیاں بعد آنے والا عورت کا چہرہ دیکھے تو کیسے پردہ نہیں؟ چہرہ پردہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نے اتنی آسان دلیل دی ہے، اس سے آسان دلیل خیر تو نہیں ہو۔ سمجھانے کے لیے ہم بہت ساری بات کہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، اور وہ لڑکی امریکہ رہتی ہے، پاکستان نہیں آ سکتی، سن پتہ کی میں لگی ہوئی فوٹو کر دو، تو فوٹو میں کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ، چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ چہرے کو دیکھ کر تم نے فیصلہ کیا کہ کرنا چاہیے کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چہرہ تو پورے انسان کی ترجمانی کر رہا ہے، اگر یہ بھی پردہ نہیں تو پردہ ہے کیا؟ برزخ کے بارے میں بتائیں، برزخ نام ہے پردے کا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد آدمی چلا گیا اور اس کا پردہ، توجہ رکھنا، مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے پیچھے پردہ ہے۔ پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ بولیے نا، آپ بازار میں گیا، بیگم آپ کے ساتھ پیچھے کپڑا ڈالے تو کو پردہ کر رکھا، میں پردہ دکھیتے ہیں، قرآن میں کہتا ہے میں برائے، برا پیچھے کو کہتے ہیں، آگے کو قرآن کہتے ہیں ان کے پیچھے پردہ ہے۔ دنیا میں عورت کے آگے پردہ ہے، قرآن نے
لفظ میں مرا بول کر مسئلہ سمجھا دیا کہ جب عورت پردے میں ہو تو باہر والا آدمی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، وہ پردے میں ہے، عورت دیکھ سکتی ہے کیونکہ عورت پردے میں ہے، تم پردے میں نہیں ہو۔ من ورائے برزخ، پردے میں وہ ہے، پردے میں تم نہیں ہو۔ وہ بولے آپ نہ سنیں، وہ پردے میں ہے، اس کو عذاب ہو تمہیں پتہ نہ چلے، وہ پردے میں ہے، تم بولو وہ سنے، تم نہیں پردے میں، وہ پردے میں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو بات سمجھ آئی کہ میں پھر کہوں، عورت پردے میں ہے، عورت پردے میں، عورت نے پردہ کیا، چہرہ تمہیں نظر آ رہا ہے اور عورت کو تمہارا چہرہ معلوم ہے۔ جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو پردے میں ہو ان کو دیکھ لیتا ہے جو پردے میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ امی عائشہ گئی، مسند احمد کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں پیغمبر کے روزے پہ جاتی، وہ میرا خامد تھا، صدیق اکبر دفن ہوئے، وہ میرا باپ تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ فلما دفن عمر معهم، جب ان کے ساتھ عمر دفن ہوئے، فواللہ لا ادخل، پھر میں نہیں جاتی تھی، اس وقت جاتی جب میں چادر لے لیتی۔ کیا لے لیتی؟ حیا من عمر، عمر سے مجھے حیا، عمر سے مجھے۔ لوگ کہتے ہیں، اب توجہ رکھنا، پردے میں وہ ہیں یہ تو نہیں ہے نا، بولیے نا۔ امی عائشہ کو عمر نہیں نظر آ رہے، کیوں؟ پردے میں ہے نا، اور یہ تو پردے میں نہیں ہے نا۔ جو پردے کے اندر ہو وہ نظر نہیں آتا، جو پردے سے باہر ہو وہ پردے والے کو نظر آ جائے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیا کہ حدیث عائشہ قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن تمہیں سمجھ نہ آئے تو قرآن کے خلاف کا تانا ہمیں مت دو۔ تم ایک روایت اس کے خلاف حدیث پیش کرو، تمہیں حدیث نہیں ملے گی۔ عقید کوسلا مار، عقید کوسلا کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منو مٹی کے نیچے سے دیکھ لیا اور حضرت عمر ایک باریک کپڑے سے نہیں دیکھ سکے، اس کا جواب تمہارے شہر کے اکاڑی نے دیا، تمہیں نہیں پتا، تم نے زندگی میں اس کی قدر جو نہیں، تمہیں نہیں پتا، اس کا جواب آپ کے شہر کے اکاڑی نے دیا۔ حضرت فرماتے 1 میٹر موٹا لوہا ہو، 70 میٹر لمبا ہو، ادھر سے تم کرنٹ لگاؤ 70 میٹر دور بجلی گزر جائے گی، لیکن درمیان میں آدھے انچ کا چمڑا آ جائے تو بجلی کوئی آدمی کہ جی 1 میٹر لوہے سے گزر سکتی ہے، آدھی انچ سے کیوں نہیں گزرتی؟ تو یہ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو برزخ کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا، برزخ کسے کہتے ہیں؟ عذاب ہے مگر ثواب ہے مگر، جنت ہے مگر، جہنم ہے مگر۔ مولانا عمر پال پوری صاحب سے کسی نے پوچھا، میں نے اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے سنا ہے، مولانا عمر پال رحمہ اللہ کسی نے پوچھا، ڈاکٹر تھا، کہا جی آپ تبلیغ جماعت والے کہتے ہو اس قبر میں سانپ ہے، میں نہیں مانتا۔ پر میں کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی مجھے نظر نہیں آتا۔ مولانا فرمایا ہم کہتے ہیں نا تو نہیں مانتا، نظر تو نہیں آتا، تم کہتے ہو جو آدمی خوراک کھاتا ہے وہ سالٹ نمک بن جاتا ہے، شوگر چینی بن جاتی ہے، آئرن لوہا بن جاتا ہے۔ میں نہیں مانتا، اگر مجھ سے منوانا ہے 1 چمچ چینی نکال دے، مجھ سے منوانا ہے 1 چمچ نمک نکال دے، مجھ سے منوانا ہے 1 انچ لوہا نکال دے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں دکھا نہیں سکتا، پر میں سانپ ہے میں دکھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں اس لیے نہیں دکھا سکتا، بدن کی شوگر اور ہے باہر کی اور ہے، پر میں بھی نہیں دکھا سکتا، یہاں کا سانپ اور ہے وہاں کا اور ہے۔ ڈاکٹر نے توبہ کی اور 4 ماہ کی تبلیغ جماعت میں چلتی ہے۔ تبلیغ جماعت نے زندگیاں بدل دی ہیں الحمدللہ۔ تبلیغ جماعت کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ یا غیر مقلد اور یا تمہارے اشاعت و توحید کے مواتی۔ تمہیں نظر نہیں آتا نا؟ اب میں کتابوں کی تمہیں حوالے دی، تم تصور بھی نہیں کرتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے سخت جملے کوئی شخص کہہ سکتا ہے۔ السوائق المرسلہ کتاب پڑھو، عربی زبان میں کتاب ہے، دوحہ قطر سے چھپی ہے، اشاعت و توحید نے شائع کی ہے، اور لکھنے والا مصنف خان بادشاہ سرحد کا رہنے والا ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں انظروا الی ھذا المبلغ الاعظم الاکبر
ایک شیخ زکریا بہت بڑے مبلغ کو دیکھو، کہتے ہیں صنفا فضائل حج، اس نے فضائل حج لکھی ہے، وکتب فیھا 40 من الکفریات الشرکیۃ التي اعاذنا اللہ منها، کہتے ہیں شیخ زکریا نے ایک کتاب میں 40 کفر لکھے، سوال میں مسرا کتاب ہے اور تازہ کتاب، تازہ چھپ کر آئی ہے، کتاب کا نام ہے تازہ کتاب چھپ کر آئی ہے اصول تحفۃ الاشاع فی اصول التبلیغ والدعوہ، اس میں 25 اعتراضات کیے ہیں تبلیغ جماعت اور اس کی کتابوں پر۔ عبد الوکیل نے کتاب ثوابی سے لکھی ہے اور تقریر اشاعت و توحید کے امیر مولانا طیب طاہری نے کی ہے، اب بھی بولے تمہارے یہ میں عرض کر رہا ہوں، جو میں علمی دنیا میں دلائل کی بات کرتا ہوں نا، اس پہ توجہ دو، یہ کتاب اب بھی موجود ہے، کتاب انہوں نے لکھی ہے، جواب ہم نے شروع کیا، تحفۃ الاشاعت اشاعہ فی اصول تبلیغ والدعوہ، فضائل اعمال کے اعتراض انہوں نے کیے ہیں، جواب ہم نے دیے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں یہ تبلیغ جماعت کی مخالف ہے، جو دفاع کرے مخالف ہے، جو اعتراض کرے وہ تمہارا ہے۔ بات لمبی ہوگی سمجھنا۔ خلافت اربع سے اپنا عمل اور ائمہ اربع سے ان کا اپنا عمل اور حدیث کی 6 کتابوں کے مصنف کا اپنا عمل رفع ذہن نہ کرنا، باحوالہ کتاب صفحہ نمبر 1۔ کون سی کتاب؟ چلو باحوالہ کتاب صفحہ نمبر 1 بھائی، باحوالہ کو باحوالہ کوئی نہیں ہے، باحوالہ کتاب صفحہ نمبر 1 کا حوالہ دیا جائے کتاب۔ یار میں پڑھ رہا ہوں، تم اس کو پڑھ رہو، میں غلط جانے سے کام دے کہتے حوالہ دیا گیا، ساتھی رو میں حوالہ دوں گا، میں کہ تو غلط ہے، کہتا حوالہ دو، کہتے جی آپ حوالہ دے، جو نہیں ہے وہ میں دے دوں، غلط حوالہ بہتر ہوتا ہے، آدمی خاموشی سنتا ہے۔ جو شخص پورے علاقے اور معاشرے کے پروگرام کرائے اور خود اپنے آپ کو حیاتی کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمزور حیاتی، کیا کہتے ہیں؟ کمزور ہے۔ ذرا میں کہتا ہوں، میں آپ ذرا سے گزارش کرتا ہوں، اس معاملے میں آپ کا موقف الگ ہے، آپ بڑے ہیں، میرا موقف الگ ہے، میں چھوٹا ہوں، میں آپ کی تردید نہیں کرتا۔ بعض لوگ حیاتی ہوتے ہیں، مماتی نہیں ہوتے، وہ کمزوریوں کی وجہ سے بیچارے سہارے تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کو مماتی نہ کہا کرو، کمزور حیاتی کہا کرو، اور ان کی اصلاح کی فکر کیا کرو، اللہ کرے اپنے عقیدے پر ڈٹ۔ قرآن میں انک لا تسمع الموتى، دوسری آیت انک میت وانہم میتون، اس جیسی دوسری آیات میں سماع موجود نہیں، جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے۔ انک لا تسمع الموتى ہمارے خلاف نہیں ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سناتے، اگر ہم کہتے ہیں نبی سناتے ہیں آیت ہمارے خلاف ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ سناتے ہیں مردہ سنتا ہے، ہمارے خلاف کیسی ہوتی؟ ہمارے خلاف کیسی ہوتی؟ سناتا کون ہے؟ قرآن میں نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، پیغمبر جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، کیا مانا کسی کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی؟ بولتے نہیں، اور نبی نہیں دے سکتا نا، ہدایت تو ملتی ہے، پیغمبر نہیں سنا سکتا نا، سنتا تو ہے۔ پھر میں کہتا ہوں مماتیوں قرآن پورا پڑھو، آگے پڑھو، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، پیغمبر آپ مردے کو بھی نہیں سنا سکتے، پیغمبر آپ کافر کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کافر سنتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی قرآن میں، کافر کو نہیں سنا سکتے، سنتا ہے، میت کو نہیں سنا سکتے، وہ سنتی ہے۔ انک میت وانہم میتون، جب قرآن کی آیت اتری انک میتون، پیغمبر آپ پہ موت آنے والی ہے، پیغمبر زندہ تھے یا نہیں؟ پھر انک میتون قرآن نے کیوں کہا؟ آپ بیٹھے ہیں بغیر تو آپ کھڑے ہو، آپ نے کہا مولوی صاحب سچ بولو یار، ہم تو بیٹھے، پیغمبر زندہ تھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوا پیغمبر زندہ ہے، قرآن نے انک میتون فرمایا، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ نبی مرا ہوگا، والعیاذ باللہ، اس کا معنی یہ تھا
پیغمبر پہ موت آنی ہے، اب زندہ ہے، موت کے بعد بھی زندہ رہنا پیغمبر نے۔ اس آیت سے نہ موجودہ حیات کی نفی ہے نہ قبر کی حیات کی نفی ہے، اس میں صرف اطلاع ہے کہ نبی آپ پہ موت آنی ہے، حیات ملنی ہے یا اب حیات ہے۔ اب موجودہ حیات سے بھی آیت خاموش ہے اور قبر کی حیات سے بھی آیت خاموش ہے، اس سے قبر کی حیات کی نفی بھی نہیں ہے، موجودہ حیات کی بھی نفی نہیں۔ اگر نفی ہوتی تو سب سے پہلے موجودہ حیات کی ہوتی نا، جب زندہ سے آپ ان کا میوتن فرما رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے ایک دیکھیں بھی، جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ لکھو۔ یہ جو بریلویوں کی چٹیں شروع ہوئی نا، موضوع سے ہٹاؤ مت۔ آپ کے شہر حضرت وقار رحمہ اللہ فرماتے جب مماتیوں کے خلاف تقریر ہوتی ہے تو چٹے بریلویوں کے خلاف دیتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے ادھر شروع ہو جائے۔ آج بھائی تمہارے لیے یہ جلسہ ہے، اگلا جلسہ ہم جائے گا پھر وہ چٹے آپ لے کے جی۔ احادیث کی کتابوں سے 20 رکعت تراویح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو میرا موضوع ہے اس پر چٹے لکھو، تراویح کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری بات سمجھو، یہ چٹے دائیں میں کیوں آ رہے ہیں کہ اب مضمون بدلے، یہ مضمون آئے تو بدلنا نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ کر دیں گے۔ پھر وہ دیوبند کا ترجمہ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کبھی مختصر وقت میں ہم دیکھو تمہارے مسالے کمزور ہونا شروع ہو گئے، میں اس لیے بیان مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ جاگتے جاگتے سنیں۔ اس چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اس کا فائدہ نہیں۔ آپ نے کہا جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ہیں، وہ اپنے کیسے ہیں؟ مولانا اعظم طارق صاحب کا جنازہ اسلام آباد میں پڑا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، جنازے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس کے مقابلے نواز رسول اللہ جنازے پر کرام کا دورہ ختم ہونے پر پہنچا۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، شاید آپ بات سمجھے نہیں۔ میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر مولانا اعظم طارق صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ نہیں دیا وزیر اعظم بننے کے لیے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق صاحب جو کہتے ہیں ہمارے نہیں، ہم اس کی تردید کرتے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ایک بات سمجھو، اپنوں کی لڑائی چھوڑ دو، غیروں کی لڑائی لڑو، اس سے کمزور ہو جاؤ گے، بس کمزور ہو جاؤ گے، اور بہت کمزور ہوں میں، بہت کمزور ہوں میں۔ اس لیے گزارش کروں اس لڑائی کو چھوڑو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب بھی ہمارے ہیں، یہ سارے اکابر پڑھ لیا، لمبی تبدیل کر دی، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے یہ سارے ہمارے ہیں، اور اگر اپنے اکابر سے کچھ معمولی سی خطا اجتہادی ہو جائے تو بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی اپنے خلاف بولنا نہ شروع کیا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔